السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تنہائی، یکتائی، کبریائی، بڑائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات خاص واسطے، انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، امام المجاہدین، رحمت للعالمین، آمنہ دلال، پیکر حسن و جمال، ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔
تین جگہ ایسیاں نے کہ جنہ دی طرف نیکی دے ارادے نال سفر کرنا جائز ہے۔ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ اللہ رب العزت سانو یہ تینے سفر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سیدہ ام ہانی دے کر لیٹیا سی تو میرے پاس فرشتے آئے، انہوں نے مینوں اٹھایا، زمزم دے کنویں دے پاس لے گئے، میرا سینہ چاک کر کے دل وغیرہ نکال کے سونے دے تھاج پہ رکھ کے زمزم دے پانی دے نال دھو کے پھر اسی طرح اندر رکھ کے پھر سینہ بند کیتا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو پھر حکم ارشاد ہویا کہ اے برات سواری، خچر اور گدھے کے درمیان اس کا قد سی، سفید رنگ سی، فرمایا اس کے سوار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برات تے سوار ہون لگے تو اس نے تھوڑی شیخی دکھائی۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے برات دے کان تو پکڑ کے فرمایا تینوں پتہ نہیں کہ آج تیرے تے وہ ہستی سوار ہون لگی ہے جنہ جیسا دوسرا کائنات چ کوئی۔ برات سواری نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک سنیا تو پسینے جنال شرابور ہو گئی اور مکمل سکون اندر آ گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے تو برات نے پہلا قدم مدینے رکھیا، مکے جو چلے تو پہلا قدم پٹیا اور مدینے رکھیا۔ اتنی تیز گام سواری اور تھوڑی دیر دے بعد مسجد اقصی آ گئی جو آج یہودیاں دے قبضے اندر ہے۔ اللہ رب العزت قبلہ اول نو یہودیاں دے شکنجے تو آزاد فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تشریف لے کے آئے، دیکھیا سامنے انبیاء کرام علیہ السلام دا رش لگا ہے، بڑے بڑے انبیاء۔ ہر نبی سوچ رہا ہے کہ شاید امامت میں کراواں، شاید جماعت دا حکم مینوں ہوئے، پر جبریل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کندھے مبارک تے اس طرح ہاتھ رکھ کے فرمایا چلو اگے ہو تسی جماعت کرا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھے نبیاں دی جماعت کروائی، امامت کروائی۔ مسجد اقصی بیت اللہ تو مسجد اقصی تک دا سفر 1500 کلومیٹر جو چند لمحات طے پایا۔ پھر جماعت تو بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، پھر اس تو بعد آپ نو دودھ اور شراب پیش کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نو پسند فرمایا، دودھ پیتا۔ پھر اگے 7 آسماناں دی سیر کرائی گئی۔ پھر راتوں رات دے تھوڑے جے پیر تھوڑے جے حصے جو واپس بیت اللہ پہنچایا گیا۔ اس سارا واقعہ ساری بات جدو پھیل گئی تو ابو جان بے ایمان پراپے گنڈے سے اتر آیا، کہنے لگا چلو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھئے، ہن صدیق ضرور غلط جواب دے دے گا۔ یا صدیق اس طرح کر کے اگر کوئی کہے کہ میں راتوں رات بیت اللہ تو مسجد اقصی گیا، پھر راتوں رات 7 آسماناں دی سیر کی تھی، پھر واپس بیت اللہ آ گیا، رات دے تھوڑے پیر منن دی ہے؟ صدیق دی صداقت تو بھی جگ وار دئیے، فرمان لگے بات کی تھی کس نے؟
ابو جہل اینڈ کمپنی کہنے لگے تیرے یار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیارے صدیق فرمان لگے پھر انکار دی گنجائش نہیں، جس طرح ہم فرما رہے نے بالکل حق اور سچ کہہ رہے، پھر اعتراض کا دا، پھر سوچ کا دی، پھر انکار کیوں؟ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے بالکل حق اور سچ بات۔ اچھا ابو جہل نو ایسی کہ ان سیدنا صدیق انکار کرن گے، طرح طرح دی بات ہوئے گی، پھر اچھالیا جائے گا، لیکن اتھوں بھی نامراد ہویا تے ہن کہنے لگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو کہ اگر تسی واقعی بیت اللہ تو مسجد اقصی گئے ہو تو پھر یہ دسو کہ مسجد اقصی دیاں کھڑکیاں، دروازے، روشن دان یہ کتنے کتنے، کھڑکیاں کنے، دروازے کنے، روشن دان کنے؟ سوال دیکھو، ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیڑا مسجد اقصی جو دروازے گنے سن، کھڑکیاں گنیاں سن، روشن دان گنے سن؟ تو اللہ رب العالمین نے فوراً مسجد اقصی دا سارا نقشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کر دیا۔ اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام ہے، دیکھتے جاؤ بدبخت انہوں جواب دیندے جاؤ۔ ہر میدان چ ابو جہل بے ایمان نے مخالفت کی تھی لیکن ناکام اور نامراد ہویا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکیوں ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کے آئے، مدینہ اندر آ کے آپ نے تقریباً 16 یا 17 مہینے اے مسجد اقصی کی نماز پڑھی، یہی قبلہ بنایا۔ مسجد اقصی کی طرف ایک قبلہ اول ہے جو آج المیہ یہ ہے کہ یہودیاں بے ایمانہ دے شکنجے اندر ہے، یہ ساڑھا قبلہ اول ہے، یہ انشاءاللہ آزاد ہو کے رہے گا، یہ سانو انشاءاللہ مل کے رہے گا۔ کمی خدائی سستی میری اور تہاڈی ہے، مسلمان او مسلمان نہیں رہے اصل۔ اگر اوہی ایمان، اوہی بازو دے اندر قوت، اوہی طاقت، اوہی حیا، اوہی غیرت، اوہی شرم، اوہی مردانگی، اوہی ہمت، اوہی جرت، اوہی جسارت ہوندی تو قبلہ اول تے آنچ نہ آندی۔ کتنیاں خباستاں کرتے ہیں یہودی بے ایمان کفار، انہوں نے پتا ہے کہ مسلمان زیادہ کرن گے، 4 بینر لگا لین گے، 4 نعرے مار لین گے، 4 احتجاج کر لین گے، روڈ بلاک کر لین گے، بس اور انہاں کی کر رہے ہیں؟ وہ سمجھ گئے نے مسلمانوں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے اس قبلے دی طرف نمازاں پڑھیا، اے قبلہ اول ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اندروں دلوں خواہش سی کہ اللہ رب العالمین کتے ساڈا قبلہ بیت اللہ بنا دے، تو خالق کائنات نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا پوری فرمائی، تمنا پوری فرمائی۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ آمنہ دلال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا چہرہ مبارک جیڑا ہے آسمانہ دی طرف اٹھان دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھ کر تمنا خواہش آرزو کی سی، دل اندر تمنا خواہش آرزو ایسی کہ بیت اللہ ساڈا قبلہ بن جائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بھکڑا، ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا، من ہریا ہووے سکڑا، ٹھر جان اکھیاں میریاں جو سپنے آنے کیریاں۔ کوئی چہرے نو چمکار گئے، کوئی بدر دا لشکار گئے، تلوار دی کوئی تار گئے۔ میں چن کہاں انصاف نہیں، چن دات چہرہ صاف نہیں، چن آپ بھکھا دید دا بجلا کے آوے عید دا۔ اتھے چن نو پچھدا کونے، سورج دی نیویں تونے، جس ایک واری تکیا او پرت کے نہیں اٹھ سکیا۔ پچھ جا کے حبشی بلال نو، جس ڈٹھائی آمنہ دلال نو۔ آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تمنا آرزو تڑپ کی ہے اللہ رب العالمین ساڈا قبلہ بیت اللہ بنا دے وے اللہ اکبر کبیرہ خالق کائنات نے دعا قبول و منظور فرمائی بیت اللہ قبلہ بن جاندا ہے اللہ اکبر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام خالق کائنات کی زمین تے سب تو پہلی مسجد کیڑی بنائی گئی تو آمنہ دلال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے نے بیت اللہ مسجد الحرام بنائی گئی اللہ اکبر سب تو پہلی مسجد تے دوسری مسجد مسجد اقصی بنائی گئی جو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جنہ دے کولوں تعمیر کروائی سیدنا سلیمان علیہ السلام جنہ دیاں ہواواں دیاں پرندیاں دیاں چرندیاں دیاں درندیاں دیاں بولیاں جانتے سن جدوں مسجد اقصی تعمیر کروائی تے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے 3 دعاواں کیتیاں پہلی دعا سیدنا سلیمان پیغمبر فرماتے نے یا اللہ میں ایسی ہمت تے جرت عطا کرنا میں جدوں بھی فیصلہ کراں فیصلہ تیری مرضی دے مطابق ہوئے میں جدوں بھی حکم دیاں حکم تیری مرضی دے مطابق ہوئے اللہ اکبر کبیرہ تے دوسری دعا یا اللہ میں ایسی حکومت تے بادشاہ دینا میرے بعد کسے نو ایسی سلطنت نہ ملے میرے بعد کسے نو ایسی بادشاہت نہ ملے تے تیسری دعا کی فرماتے رہے یا اللہ میں تیرا پیغمبر سلیمان دعا کر رہا جیڑا بندہ مسجد اقصی دے اندر نماز پڑھن دی نیت نال آوے آ کے نماز پڑھ لوے او دی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دینا اونوں انج کر دینا جویں ماں دے بطن چوں اج بار آیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیتی سی یا اللہ مینوں مسجد اقصی دے قریب موت دینا اللہ اکبر کبیرہ ایک دن صحابہ کرام آپس کے اندر گفت و شنید کر رہے نے اللہ اکبر صحابہ کرام آپس کے اندر ایک دوسرے نو پوچھ رہے نے مسجد نبی افضل ہے یا مسجد اقصی اعلی ہے مسجد نبی اعلی ہے یا مسجد اقصی افضل ہے تو نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے آپ فرما دے نے میرے ساتھیوں صحابیوں مسجد اقصی نالوں میری مسجد نو اللہ نے 4 گنا زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے اللہ اکبر کبیرہ کی مانا بیت اللہ جو بندہ ایک نماز پڑھے 1 لاکھ دا ثواب ہے مسجد نبی دے اندر بندہ ایک نماز پڑھے 1000 دا ثواب ہے مسجد اقصی دے اندر بندہ ایک نماز پڑھے 250 نمازاں دا ثواب ہے اللہ اکبر کبیرہ یعنی مسجد نبی افضل ہے مسجد اقصی نالوں اللہ تو جلال سانو 3 مسجداں دیکھنیاں نصیب فرمائے اوتھے دی عبادت خالق کائنات سانو نصیب فرمائے خالق کائنات حرمین شریفین اور مسجد اقصی دی طرف جنہاں دیاں گندیاں نظرانے میڑیاں نگاہاں نے اللہ ایسے بدبختاں نو نیست نابود فرمائے ساڈے دل دا پیتی اللہ ساڈی جانتا ہے مجبوری سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڈی حسرت ہو جائے پوری رب سونے کرم کما دے سانو بیت اللہ دکھلا دے رب سونے کرم کما دے سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڈی پھر فلیٹ اڑا دے نہیں چلی جاندی دوری ساڈے دل دا پیتی اللہ ساڈی جاندا ہے مجبوری دعا کریا کرو خالق کائنات حرمین شریفین دی حفاظت بھی فرمائے مسجد اقصی دی قبلہ اول دی حفاظت بھی فرمائے اللہ اکبر کبیرہ تے جتھے بندے دی عقل دنگ رہ جائے حیران رہ جائے نا اوتھے خالق کائنات لفظ سبحان تو آغاز فرما دے سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنہ دلال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال زمین تے ہر خطے تے پھر جائے گا، ہر جگہ تے آئے گا، لیکن 4 جگہ ایسیاں نے جتھے دجال بے ایمان نہیں جا سکے گا۔ بیت اللہ، مسجد نبی، کوئی دور تے مسجد اقصی، اللہ اکبر کبیرہ، انہاں 4 جگہ تے دجال بے ایمان دا داخلہ بند ہے۔ اتنیاں پاک باز جگہ نے، اتنیاں مقدس جگہ نے، لہذا میرے محترم پیارے بھائیوں، آج دے جو حالات نے جویں فلسطین دے اندر مسجد اقصی دے اندر ظلم و ستم دے پہاڑ توڑے جا رہے نے، بربریت دے پہاڑ توڑے جا رہے نے، اے دے اندر قصور میرا تیرا ہے، میں تے تو سست ہو گئے ہیں، مسلمان بد عمل ہو گئے نے، مسلمان کمزور ہو گئے نے، عقیدے کمزور ہو گئے نے، ایمان تو خالی ہو گئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جہاد تو جذبے اور بلولے اور ذوق اور شوق ختم ہو گئے نے۔ اسی واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سی اگر جہاد چھوڑ دے ہوگے سلط اللہ علیہم الذلہ، اللہ ذو جلال ذلت مسلط فرما دیں گے، ذلیل و خوار کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج کتنے ملک نے مسلمانہ دے تے کتنی عوام ہے تے کتنی ٹیکنالوجی ہے تے کتنا اسلحہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن پھر بھی مسجد اقصی دے اندر ظلم و ستم دے پہاڑ توڑے جا رہے نے۔ بیچارے جمعہ صحیح طرح نہیں پڑھ سکتے، اذان کوئی نہیں دے سکتا، جماعت کوئی نہیں کروا سکتا، کیوں؟ وجہ کی ہے اسی جہاد نال نفرت کی تھی، حال کے کائنات نے سانو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اسی جہاد نو چھوڑ بیٹھے، حال کے کائنات نے سانو ناکام بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے محترم پیارے بھائیوں، آج بھی غالب آنا چاہتے ہو، آج بھی فتح کرنا چاہتے ہو، آج بھی نام اونچا کرنا چاہتے ہو، پرتا اور رحمان دے دربار تے نبی پاک علیہ السلام دی سیرت و سنت جہاد والی جیڑی ہے اینو اپنا لینا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اینو اپنا اوڑنا بچھوڑا بنانا پینا ہے، حال کے کائنات علاقیاں دے علاقے فتح کروا دے گا، مسلمانہ دا نام اونچا کر دے گا۔ کیوں؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ میں صدقے جاواں، قربان جاواں، آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی صحابی جذبہ جہاد دے نال سرشار سن، لبریز صلی اللہ اکبر کبیرہ، تے انہاں دے دلاں دے اندر ایک دوسرے مسلمان دے بھائی دے بارے بالکل نفرت نہیں سی، قدورت نہیں سی، کینہ نہیں سی، حسد نہیں سی، قوت نہیں سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس طرح وہ دل دے صاف سن، اج مسلمان اتنے دل دے گندے نے، جس طرح وہ دل دے اچھے سن صحابہ کرام، اج مسلمان اتنے دل دے پیڑے نے، اتنے دل دے برے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کرام محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ دے ساتھی صحابی انہاں دا کردار کی سی، مسلمانہ دے بارے بڑے نرم مزاج سن، بڑے نرم زبان سن، بڑے نرم دل والے سن، تے کافراں دے بارے بڑے ہی سخت سن، بڑے ہی غلیظ سن۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج معاملہ الٹ چلدا پیا ہے، اس واسطے مسلمان جگہ جگہ تے پس رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، ناکام ہو رہا ہے، خائب و خاسر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتے کشمیر اندر ظلم ہوتا ہے، پھر فلسطین جو ظلم ہوتا ہے، کتے ایران جو ظلم ہوتا ہے، کتے افغانستان جو ظلم ہوتا ہے۔ وجہ کی ہے؟ اسی ایک دوسرے سے بارے دل دے صاف نہیں، نفرت، قدورت، حسد، بغض، کینہ ساڈے سینیاں دے اندر کٹ کٹ کے بھریا گیا ہے۔ ایک مسلمان نو شہرت مل گئی، دوسرا سڑدا پڑدا رہندا ہے، ایک مسلمان نو گڈی مل گئی، دوسرا سلدا
عہدہ بڑھتا رہتا ہے. ایک مسلمان نو عہدہ مل گیا ہے, دوسرا پریشان ہوتا ہے. ایک مسلمان غریب کنگال ہے, دوسرا بڑا خوش ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمانوں کدی ساڈا تذکرہ انہاں الفاظ اندر بھی لوگ کریا کرتے سن. ایک مسلمان بیمار ہے تے دوجا بیچارہ رات ستا ہی نہیں. ایک جیل اندر ہے تے دوجے نو بالکل سکون نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر فتوحات کس طرح ہون, پھر قبضے نہ ہون تے اور کی ہوے, پھر ظلم و ستم دے پہاڑ نہ توڑے جان تے اور کی ہوے, پھر کشمیر اندر ظلم نہ ٹائے جان تے اور کی ہوے, پھر قبلہ اول تے جناب پیڑیاں نگاہ دے نال لوگ حملہ آور نہ ہون تے اور کی ہوے. اور جان گئے نے کہ مسلمان نام دے مسلمان نے, کام دے مسلمان ختم ہو گئے نے. اور جان گئے نے انہاں جو حیا ختم ہو گئی ہے, انہاں جو غیرت ختم ہو گئی ہے, انہاں جو جرت ختم ہو گئی ہے, انہاں جو مردانگی ختم ہو گئی ہے, انہاں جو ایک دوسرے دا احسان ختم ہو گیا ہے, انہاں جو جذبات ولولہ ختم ہو گیا ہے. اور جان دے مسلمان بدعمالی تے ادھر آئے نے, مسلمان بد کردار ہو گئے نے. اللہ اکبر کبیرہ. اور جان دے مسلماناں نو دنیا دا لالچ پہ گیا ہے, نفسا نفسی دا عالم بن گیا ہے. ہن جس مرضی جگہ تے حملہ کر دئیے, جس مرضی جگہ تے اسی جناب مسلماناں نو ذلیل و ناکام کر دئیے, سانوں کو پوچھن دسن والا کوئی نہیں. اور جان دے نے مسلمان زیادہ کرن گے تے احتجاج کر لین گے, زیادہ کرن گے تے جلسہ کر لین گے, زیادہ کرن گے تے چار نعرے مار لین گے, اور انہاں ساڈا کی بگاڑ لینا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ میرے محترم پیارے بھائیوں, اصل حل جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سی نا, جذبہ جہاد دے نال سرشار ہونا چاہیے بندے نو, ایمان سینے اندر مزین ہونا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا آمنہ دے نال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نبی پاک نے صلوات و سلام فرما دے نے, جدو جہاد چھوڑ دیو گے نا پھر خالق کائنات ذلت تے مسکینیت تہاڈے تے نازل فرما دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. پستے جاؤ گے, مرتے جاؤ گے, مار کھاندے جاؤ گے, ذلیل ہوندے جاؤ گے. جدو جہاد جاری سی ادو جماعتاں بھی خلاف سن, جدو جہاد جاری سی ادو حکمران بھی خلاف سن, جدو جہاد جاری سی ہن اپنے بھی خلاف سن. ہن جہاد بند ہو گیا ہے, ہن جماعتاں بیٹھ گئیاں نے, ہن جی جماعتاں بند ہو گئیاں نے. او جڑے اپنے خلاف سن جو بھی بینر چھپائی پھردے نے, اللہ اکبر, اسرائیل مرد آباد تے اسرائیل دا ایک علاج الجہاد الجہاد, کافراں دا ایک علاج الجہاد الجہاد. بھائی جان سینے صاف کرو, دل صاف کرو, نفرتاں مٹاؤ, قدورتاں ختم کرو. تیرے بینراں دی انہاں نوں کوئی پرواہ نہیں, تیرے نعریاں دی انہاں نوں کوئی پرواہ نہیں, تیرے جلسیاں دی انہاں نوں کوئی پرواہ نہیں, تیرے احتجاج دی انہاں نوں کوئی پرواہ نہیں. اللہ اکبر. کیوں دلوں نہیں کہہ رہا, اتوں تو کہہ رہا کافراں دا ایک علاج الجہاد الجہاد. جدوں نعرہ وجدا سی پوری جناب قوم جہاد دے پلیٹ فارم تے کٹھی سی, حرمت رسول دے پلیٹ فارم تے کٹھی سی, ادو بدبختہ تیری زبان جو نہیں نکلیا کہ کافراں دا ایک علاج الجہاد الجہاد, ادو تیرے منہ تو نہیں یہ بات نکلی کہ اسرائیل مرد آباد. اللہ اکبر. اج ساری جناب قوم ذلت دا سامنا کر رہی ہے, پس رہی ہے, مار کھا رہی ہے. اج دو چار جملے بولے گا, احتجاج کر لے گا, جلسے کر لے گا تو تیرا کیا فائدہ جلسیاں دا. اللہ اکبر. پہلے تے لتاں کھچن تے لگے رہے, قربان مصطفیٰ علیہ السلام دے صحابہ جڑے ایک دوسرے دے بارے بالکل دل دے صاف سن تے کفار دے بارے سخت سن. اللہ اکبر کبیرہ. کیوں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اے ساڈا پہلے پیغام سی لوگوں, جہاد دی طرف آ جاؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمودات عالیہ علی شان دی طرف آ جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. کافراں دا ایک ہی حل ہے, انہاں دا ایک ہی علاج ہے, الجہاد الجہاد. پہلے اسی کٹے پھٹے رہے, جدو امت کٹ پھٹ گئی اللہ اکبر کبیرہ, پھر کافراں نوں مزید موقع ملے, انہاں نے کدی نبی پاک علیہ السلام دی حرمت تے حملہ کیتا ہے, کدی بیت
بیت اللہ دے حملہ کیتا ہے کدی مسجد نبی دے اندر جناب ہرتا سرائی کیتی ہے اج مسجد اقصی تے حملے کرتے پھرتے نے انہاں نوں پتہ ہے 4 نعرے مارن گے بہ جان گے انہاں نوں پتہ ہے 4 بینر چھپان گے بہ جان گے انہاں نوں پتہ ہے 4-5 روڈ بلاک ہون گے بہ جان گے اللہ اکبر کبیرہ اصل حل الجہاد الجہاد واج مسلمان چھوڑ کے بہ گئے نے صلی اللہ علیہ الذلہ اللہ اکبر کبیرہ کتنے یاد آئے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صدقے جاواں قربان جاواں میرے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور مبارکہ دے اندر نا اے عیسائیہ نے اسے مسجد اقصی تے حملہ کر لیا قبضہ کر لیا قابض ہو گئے تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آئے آگے کہنے لگے اماں جی سانو اجازت دے اسی بیت المقدس نو فتح کرن واسطے جا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اماں جی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے اے میرے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے اجازت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں مسجد اقصی بیت المقدس نو فتح کرن واسطے اللہ اکبر ویکھو مسجد اقصی کیویں فتح ہوئی تے کیویں اللہ اکبر اللہ نے مسلماناں نو عروج شان عزت عطا فرمائی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے نے تے جڑا جوڑا پایا ہویا 17 ٹاکیاں لگیاں نے اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اے امیر المومنین عمر سونے اپنا جوڑا تبدیل کرنا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں جی عائشہ صدیقہ دا ادب احترام بڑا کریا کرتے سن بلکہ سارے صحابہ کرام مسائل بھی پوچھنے عزت بھی کرنی احترام بھی کرنا امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں جی عائشہ صدیقہ دے کہن تے جوڑا چین کر لیا اللہ اکبر کبیرہ راستے اندر نا امیر المومنین سیدنا عمر اپنے غلام نو کہن لگے یار اوئے پرانا جوڑا مینوں لے آ کے دے دو پسینہ چنگا جدو کر لیندا اللہ اکبر 17 ٹاکیاں جو لگیاں سن وہ پسینہ چنگا جدو کر لیندا ہے پھر وہی جوڑا پا لیندے نے تے اپنے غلام اسلم کو امیر المومنین کہن لگے ایک واری تو سوار ہونا ہے تے میں پیدل مخار پکڑ کے چلنا ہے پھر جناب میری باری ہے میں سوار ہونا ہے تے تو مخار پکڑ کے چلنا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سواری تے سوار ہوئے غلام اسلم پیدل چل رہا ہے مخار پکڑی ہوئی ہے جدو بیت المقدس سے قریب پہنچ گئے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اسلم سواری روکی غلام اسلم کہتے ہیں میں سوچیا قضائے حاجت کرنی ہوئے گی اللہ اکبر کبیرہ جدو میں سواری روکی امیر المومنین کہنے لگے اے اسلم ہن تو سواری تے سوار ہونا ہے ہن نمبر تیرا ہے اللہ اکبر کبیرہ غلام اسلم نے انکار کیتا تے سیدنا عمر کہنے لگے جلدی کرو سواری تے سوار ہو غلام اسلم سواری تے سوار ہوندا ہے امیر المومنین نے مہار پکڑی تے چلتے جا رہے نے اے اللہ میں قربان جاواں اللہ اکبر کبیرہ غلام اسلم کہنے لگے امیر المومنین جی بیت المقدس علاقہ آ رہا ہے عیسائی اوتھے قابض نے ویکھن گے تے کی کہن گے عزت دا مسئلہ ہے تسی سوار ہو سواری تے عزت دا مسئلہ ہے تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایتھے عزت بچا لواں گے قیامت نو عزت کون بچائے گا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا مل کے دعا کر دیو اللہ دو جلال سانو امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جیسا نیک پاک صاحب حکمران نصیب کرے اللہ اکبر حال کے کائنات سانو بھی منظر دکھائے جتنے مسلمان عزت دی زندگی جان سکن عزت دی زندگی گزار سکن اللہ اکبر کبیرہ فتوحات ہون حال کے کائنات سانو منظر اپنی آنکھاں نال
دیکھن دی توفیق نصیب فرمائے یار نے ہے یار تو یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا پیارے عمر دے نام تو کفر آج بھی کام دے آج بھی ڈردا وجہ کی ہے اشداء علی الکفار الرحماء بینہم اشداء علی الکفار الرحماء بینہم اللہ اکبر کبیرہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام اسلم نو اے جواب دے کے چپ کرانے ہیں اتنے عزت بچا لوانگے تے قیامت نو عزت کون بچائے گا اللہ اکبر خیر سفر جاری ہے غلام سواری تے سوار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہار پکڑ کے زمین تے پیدل چل دے پہنے سواری دی مہار پکڑیے تے اگے اگے چل دے پہنے واہ سبحان اللہ کیسا پیارا منظر ہونا ہے راز دے اندر بے گیا سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ بے گیا امیر المومنین دے جیڑا لباس پہنے ہوئے 17 ٹاکیاں لگیاں ہوئیاں نے ابو عبیدہ ابن الجراح ایک بڑا پیارا جوڑا لے کے آئے پیدل چلن دی وجہ تو امیر المومنین تک جتیاں والا جوڑا بھی خراب ہو گیا ہے جتی بھی ٹوٹ جاندی ہیں جتیاں ٹوٹیاں تے ہاتھ اندر پکڑ لیں دینے واہ مولا ایسے پاک باز لوگ میں ان کتھوں لے کے آواں اللہ اکبر کبیرہ سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑیاں دا جوڑا تے ایک جتیاں دا جوڑا لے کے آئے آگے کہنے لگے امیر المومنین عمر جی سوڑیاں پالو سامنے سائی بیٹھے ہیں اے مسجد اقصی قریب قریب ہے بیت المقدس دی آمد اللہ اکبر کبیرہ لہذا تسیاں جوڑا پالو عزت دا مسئلہ ہے عزت بیسی دا مسئلہ ہے تے سیدنا عمر بولے آپ فرما دینے بیتا تینوں پتہ نہیں انہا جتیاں کپڑے اندر عزت نہیں اللہ جلال نے تے سانو اسلام نال عزت عطا فرمائی ہے عزت قرآن نالے عزت اسلام نالے عزت حدیث نالے عزت سنت نالے عزت شریعت نالے اللہ اکبر کبیرہ اے جتیاں کپڑیاں دے نال عزت نہیں ملتیاں کیوں سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا کفر دے سامنے حق دے اعلان لئی دین اسلام سارے جگ دے پھیلان لئی کفر لئی ننگی تلوار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا میں کرتے رہنا مڑ کرتے رہنا منتاں شفایتاں کرتے رہنا اللہ اکبر اے حل نہیں میرے محترم پیارے بھائیوں ڈٹ جانا حل ہے جذبہ بلولا دکھانا حل ہے جہاد تے اتر جانا حل ہے اللہ اکبر کبیرہ جان دی باندھی لگا دینا اے حل ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا دساں کی میں عمر دی کڈی اچھی شان ہے دساں کی میں عمر دی کڈی اچھی شان ہے عمر جا بولیا تے بنیا قرآن رب کوڑوں کیسا ہاں رب کوڑوں کیسا رب کوڑوں کیسا وفادار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ نے کپڑیاں دا جوڑا تے جتیاں دا جوڑا لے کے آئے فرمان لگے نا 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 اینا کپڑیاں جتیاں اندر عزت نہیں عزت اسلام اندر خیر جدو بالکل بیت المقدس سے قریب پہنچے تے منظر پتا کیے غلام اسلم سواری تے سوارے امیر المومنین پیدل مہار پکڑ کے چل دے پہنے عیسائی بیت المقدس سے بلائی خانے تے بیٹھے نے دورات ہونا دے سامنے انجیل ہونا دے سامنے ایک کہنے لگا جڑا سوار ہے نا سواری تے اے عمر ہے دوسرا کہنے لگا نہیں جڑا پیدل مہار
تلوار پکڑ کے آ رہے ہیں، اے امیر المومنین عمر، اے میں نشانی تو راتوں ہی دین اندر پڑھی ہے، نبی پاک نے السلام دا دوجا خلیفہ نام عہدہ عمر ہوئے گا، جدو مسجد اقصی نو فتح کرنا آئے گا تے پیدل مہار پکڑ کے چلتا ہوئے گا۔ ترات جو میں پڑھے اللہ اکبر، جدو مسجد اقصی دے اندر شان و شوکت دے عظمت دے نال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، سارے عیسائی دوڑے اللہ اکبر۔ دیکھو اے دے ایمان، اے دے اسلام، اے دے نام عمر، جدی وجہ تو کفر کمدا سی۔ آج ساڑھے کتنے لیڈر نے، کسے لیڈر تو کفر پریشان نہیں، آج ساڑھے کتنے مولوی نے، کسے مولوی تو کفر پریشان نہیں، آج ساڑھے کتنے رہبر بنے ہوئے نے، کسے رہبر تو کفر پریشان نہیں، آج ساڑھے کتنے سیاسی نے، کتنے سیاسی تو کفر پریشان نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عمر مسجد اقصی دے اندر داخل ہوئے، عیسائی دوڑے ہوئے آئے، کہنے لگے اے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے لو مسجد اقصی دیا چابیاں، اے چابیاں پکڑو، تسی جانو تے مسجد اقصی جانے۔ ہو گئی فتح؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اتنے تے ساڑھی بدبختی اللہ میرا معاف فرمائے ہیں، اگر کوئی جماعت جہاد شروع کرتے ہوئے، جہاد جاری کرتے ہوئے، دوسری جماعت رو سمجھ نہیں آندی، کئی آندے نے جائز نہیں، کئی آندے نے ٹھیک نہیں، کئی آندے نے حکمران نے نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بدبختوں ہن تے حکمران کہندے پھردے نے، ہن کتے لکدے چھپدے ہو، ہن نکلو سارے جہاد واسطے، ہن نکلو سارے فلسطین واسطے، ہن نکلو سارے کشمیر واسطے۔ کیوں؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ فلسطین دیا ننیاں منیاں بچیاں پکار رہیاں نے، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها۔ فیس بک بھری پئیے لو لہاڑے، اللہ اکبر کبیرہ۔ چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں اپنی چھاتی تے پھیر چل رہیاں نے، تو کیوں گزر جانا ہے اگے؟ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها۔ جے شروع تو جہاد کیتا ہوندہ، پتہ تھامیا ہوندہ، مجاہدین دی پش پڑھائی کیتی ہوندی، انہاں واسطے دعاؤں التجا کیتی ہوندی۔ کعبہ دے رب دی قسم ہے، آجے ویلا سانو ویکھنا نہ پیندا، آجے وقت ساڑھے تے نہ آندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کریے کہ اللہ میرا ماں فرمائے، اپنے ملک پاکستان دی گل لے لو، ایک مسلمان دوسرے تو پریشان ہے، ایک مسلمان دوسرے تو جلدہ پہ ہے، ایک مسلمان دوسرے تو آسد ہے۔ اسی فلسطینوں کی آزاد کرانا ہے، اسی کشمیریاں دی کی مدد کرنی ہے، اسی تے گوانڈیاں دا ساتھ نہیں دے سکتے، اسی تے گوانڈیاں دے نال نہیں چل سکتے، اسی تے مسلمان برا دے نال نہیں چل سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنی بے ہمتی ہے، اتنی سستی ہے، اتنی کاہلی ہے، اتنی جناب ہمت ہار چکے ہیں، اتنے ناکام ہو چکے ہیں، ساڈا کس نال چلن نو دل نہیں کرتا۔ یہ زبان تو نال تے دل پلید نے، یہ زبان تو نال تے دل گندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انج نہیں فتوحات ہوندیاں، اس طرح کفار نہیں ڈرتے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صحابہ کرام نے تے جانا لٹا دیتیاں نے، محدثین نے تے جانا قربان کر دیتیاں نے، تابعین اعظام نے تے اپنے کنبے قبیلے چھوڑ دیتے نے۔ دین اسلام بچ جائے، قرآن دی نعمت ساڈے کول محفوظ رہے، حدیث پیغمبر دی بچ جائے، ساڈا مسلماناں دا علاقہ محفوظ آ جائے، اس مسلمان دی بھی مدد میں کر دیا، او دے نال بھی تعاون میں کر دیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ کہہ عیسائی آئے، کہنے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے مسجد اقصی دیا چابیاں لے لو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چابیاں لیا نا، دیکھے عیسائی پادری بزرگ بڑھا
اے رکا چکی پھرے تینے رکا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے دیتا پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رکا پڑھیا تیان فرمان لگے نا بھئی نا اے جگہ میری نہیں میرے باپ دی جگیر نہیں بلکہ مسلمانہ دی اے جناب ساریاں دی امانت دے مسلمانہ دی جگہ ہے میں تیرے نام کس طرح کر دیا ساتھی کہنے لگے امیر المومنین ذرا پڑھ کے سناؤ رکے تے لکھیا کی ہے اللہ اکبر کبیرہ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ساری گل سنائی آپ فرماتے نے ساتھیوں سنو میں 14 سال دا سی جدو میں اپنے باپ خطاب دے نال تجارت دی غرض اندر اے فلسطین دے علاقے اندر آیا تے سیدنا عمر فرماتے نے میری 14 سال دی عمر ہے میں مسجد اقصی دی دیوار دے نال لیٹ جانا ہوا آرام کرن لگ گیا تے میری آنکھ لگ جاندی ہے اللہ اکبر کبیرہ یہی عیسائی پادری آیا میری پنڈلی تو کپڑا ہٹیا ہوا ہے یہ آ کے ذرا اور کپڑا چکن لگ جاندہ ہے میری پنڈلی نو دیکھی جاندہ ہے سیدنا عمر فرماتے نے میری آنکھ کھلی نا میں کہو ایک ہی کرنے ہیں تے کہنے لگا بچہ تیرا نام کی ہے میں کہا میرا نام عمر تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا تیرے باپ دا نام خطاب تے نہیں خطاب دا بیٹا تے نہیں سیدنا عمر فرماتے نے میں کیا ہاں تے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے جلدی نال کاغذ قلم لے کے آیا کہنے لگا ہے عمر اس تحریر تے سین کر دے ہو رحماء بینہم اللہ سانو بھی ایمان نصیب کر دے ساڑھے عقیدے اللہ سنوار دے ایک مسلمان پریشان ہے تے سانو کی دوسرے ملک جو مسلمان پیس رہے تے سانو کی اسی تے امن اندر آنا اسی تے سکون نہ لنا کدی یہ سوچنا سوچیا دے وہ دل لاٹھی بڑی بے آواز ہے کشمیریہ تے کرفو لگیا سی تے ساری دنیا تے لگایا کہ نا آج فلسطینی پکار رہے خیر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول تحریر لے کے آیا کاغذ قلم لے کے آیا کہنے لگا یہ تحریر تے سیر کر دیو سیدنا عمر کہنے لگے تو کون کہنے لگا میں عیسائی پادری ہیں اللہ اکبر کبیرہ میں تورات و انجیل اندر پڑھ کے آیا ہوا نبی پاک علیہ السلام دا دوسرا خلیفہ سیدنا عمر ہوئے گا خطاب دا بیٹا ہوئے گا ایک ویلا آئے گا تسی بیت المقدس نو فتح کرو گے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج دی ویکو فرمان لگے کتھے بیت المقدس کتھے نبی پاک علیہ السلام دا دوجا خلیفہ کتھے میں عمر بکریاں چران والا چل کم کر ذہن نہیں گیا ہوتے تب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کتھے میں کتھے خلیفہ کتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کتھے بیت المقدس سے فتح پھر میرے ہاتھ جو کیوں جی گل کر رہے ہیں کہنے لگا جی تُسے ساریاں گلنا چھڑ دے ہو سین کر دے ہو سیدنا عمر فرما دے نے میں جان چھڑان واسطے جلدی جلدی سین کی تے چل اے بھی بولی جا رہے ہیں وطوا گلنا کر رہے ہیں جویں بندہ کوئی آگے کہے نا تو انہوں شان مقام رفت بلندی فلاں پکار رہا سی فلاں کہہ رہا سی کہ انہوں نے لے کے آؤ میں اس طرح انعام جڑا بندہ آتا یار میں تو انہوں جان دے نہیں کیوں نہیں گلنا کر رہے ہیں تیرا جڑا کام ہے تو دس سیدنا عمر فرمانے میں جلدی جلدی سین کی تے جان چھڑائی چلا گیا آج اللہ جلال نے فاتح بیت المقدس بڑھا دیتا ہے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران بڑھا دیتا ہے کیوں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم مسلمانوں خدا را آپس مل جاؤ انج ہو جاؤ جس پیغمبر دا کلمہ پڑھیا نام لاؤ ذرا پیار نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام لاؤ تے ہوٹ مل جاندے نے مصطفیٰ علیہ السلام دا کام اپناؤ تے بندے مل جاندے نے آج مسلمان ایک دوسرے تے مطمئن نہیں کیوں یہی وجہ کہ کفار دن ب دن چڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں تو قرآن کی آتا ہے وَلَا تَعِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ حال
مالک کائنات فرما دے کمزوری نہ دکھانا غمگین نہ ہونا تسی غالب آؤ گے تسی اتے آؤ گے نام تہاڈا چمکے گا ان کنتم مومنین اگر سینیاں دے اندر ایمان ہویا تے فتح تہاڈی ہے اگر ایمان ہویا تے جت تہاڈی ہے اگر ایمان ہویا تے قبلہ اول تہاڈا ہے اگر ایمان رہیا تے بیت اللہ تہاڈا ہے اگر ایمان رہیا تے مسجد نبی تہاڈی ہے اگر ایمان رہیا تے مساجد اسلام دے قلعے تہاڈے رہن گے ان کنتم مومنین پتہ چلیا ایمان ختم ہوتا جا رہے ہیں اج حیا ختم ہوتی جا رہی ہے اج غیرت ختم ہوتی جا رہی ہے اج جرت دا خاتمہ ہوتا جا رہے ہیں اج جوانیاں برباد ہوندیاں جا رہی نے اللہ اکبر کبیرہ خیر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے پھر وہ وقت آیا اللہ جلال نے مینوں سعادت عطا فرمائی میں نبی پاک علیہ السلام دا دوجا خلیفہ بنیا اج بیت المقدس فتح ہو گئی ہے اج وہ عیسائی بزرگ دوبارہ آیا اپنی چٹھی لئی پھردا ہے ہو چٹھی پنجابی کہہ لو رجسٹری زمین دی تے سیدنا عمر نو چٹھی دکھاندا کہن لگا جی دیکھو تواڈے سین نے بیت المقدس فتح ہو گئی تے جگہ میری ہے مینوں دیو سیدنا عمر کہنے لگے بھائی میں نہیں دے سکتا میری تے ہے نہیں مسلمانہ دی جگیر ہے انہاں دی امانت ہے میرے باپ دی جگیر تے نہیں وہ تو سین ہو گئے سن جو ہو گئے سن مینوں تے او دا علم نہیں لا علمی جی سین ہو گئے نے لیا دے جگہ تینوں نہیں دے سکتا کیوں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام بلکہ دعا کر جو اللہ جلال پھر اسی آن شان نال قبلہ اول نو آزاد فرمائے قبلہ اول دی اللہ حفاظت فرمائے اللہ اکبر لیکن ہوئے گی ادو جدو اصل مسلمان بنا گے جدو سینے اندر ایمان چمکن گے اللہ اکبر کبیرہ صدیق عمر مثالی ہے غنی علی نرانے ہے صدیق عمر مثالی ہے غنی علی نرانے ہے اللہ ولی ان کا اور معلّہ والے ہیں مختصر بتاؤں تم کو عظمت صحابہ کی 22 لاکھ مربع میل دا حکمران عمر ہے کوئی اتنا بڑا حکمران تو پیش کرو وجہ کیا ہے ایمان 24 گھنٹے تلوار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیو دی گردن اتار دیا او سنت تارک ہے سنت مخالف ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں نو ذلیل کرتا ہے خراب کرتا ہے اجازت دیو اتار دیا آج اس تلوار نو اسی چھپا لیا بند کر لیا کوئی نظر باندھے کوئی جیل اندر ہے کسی تے پابندی ہے کسی تے زبان بندی ہے تے بھوتو پھر صلی اللہ علیہ مدلہ نبی پاک علیہ السلام دا فرمان تے غلط نہیں نہ ہو سکتا سارا جہان جھوٹا ہو سکتا ہے آپ علیہ السلام دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا نبی پاک علیہ السلام 1450 سال پہلے بشارتاں سنا کے پشین کوئی فرما گے اگر جہاد چڑھ دیو گے تے ذلت دا سامنا کرنا پینا ہے اگر جہاد چڑھ دیو گے تے ناکامی دا سامنا کرنا پینا ہن جی ہو رہا جس طرح مصطفیٰ علیہ السلام فرما گئے نے خیر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میں تینوں جگہ نہیں دے سکتا میرا کوئی اختیار نہیں کہ مسجد اقصی دے اندر سارے صحابہ بیٹھے نے آپ فرماتے نے میرے صحابیوں دسو ہن کی کرنا چاہیے دل دی تمنا آرزو کی ہے سارے صحابہ کہنے لگے امیر المومنین عمر ساڈے دل دی تمنا خواہش ہے جدوں تو نبی پاک علیہ السلام دی وفات پاک ہوئی ہے اس دن تو لے کے آج تک بلال نے اذان نہیں کہی تسی بلال نو کو ارشاد فرماؤ مسجد اقصی بیت المقدس دے مینار بلال دی اذان دے نال گونج جانے چاہیے نے پھر سیدنا عمر نے منت سماجت کی تھی بلال نے آج اذان دی تھی مصطفیٰ دی وفات پاک تو بعد آج دعا فرما اللہ ہوئی اذان پھر سانو اتھے دیر دی توفیق نصیب فرمائے
وہی اذان اللہ بحال فرمائے اللہ اکبر میرے محترم پیارے بھائیوں پھر سیدنا بلال نے آج اذان دیتی ہے نبی پاک اسلام دے فاتح پاک تلا کے آج بیت المقدس فتح ہویا سیدنا عمر دا دور پاک ہے آج بلال نے اذان دیتی ہے جب پتہ کہ اذان ہوئی ہے اللہ اکبر واہ بلال تیری اذان تے صدقے جاواں کدی بیت اللہ اندر پکارے مارتا رہے ہیں کدی مسجد نبی دے اندر گونجا پاندا رہے ہیں حضرت نے سعادت عطا فرمائی ہے مسجد اقصی اندر بھی اذان بلال دی گونج رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ صحابہ فرماندے نے ادھروں بلال نے اذان شروع کیتی ہے ادھروں سارے دی اکھاں ڈول دیا جا رہی نے ادھروں اذان بلال دے پے نے ادھروں امیر المومنین روندے پے نے واہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی تہاڈی وفات پاک دے بعد اج دل چاہیا سیدنا بلال دی اذان سنن نو اج سنیے تے سنی نہ گئی اللہ اکبر کبیرہ اس طرح آن شان دے نال بیت المقدس فتح ہویا سی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت دے اندر اج پھر المیاں اے ہے کہ یہودیاں دے شکنجے دے اندر ظلم و ستم دے پہاڑ توڑ رہے نے میرے محترم پیارے بھائیوں احتجاج ہے جلسے بیانات اخبارات رسالے حل نہیں جو حال سیاسیوں کو چھپا بیٹھے پسے پشت ڈال بیٹھے اس کا نام نہیں لیا جا رہا بتلاؤ فلسطین کس طرح آزاد ہوئے گا مسجد اقصی کس طرح آزاد ہوئے گی بیت المقدس کو جناب یہودیاں دے شکنجے تو کس طرح چھڑاؤ گے اصل حل چھپا کے بیٹھے ہو بنیاد جیڑی ہے اگر بنیاد قائم نہیں تو پھر نعرے خالی کھولی دعوے کیا کرن گے سبحان بڑے وثوق نال کہندے ہو کہنا بھی چاہیے بڑے فخر نال آندے ہو انبیاء دی قیام کا مسجد اقصی انبیاء دی امامت کروائی مصطفیٰ علیہ السلام نے کتے مسجد اقصی بیت اللہ تو چلے 1500 کلومیٹر دا سفر طے کیتا کتے آئے مسجد اقصی انبیاء نے اپنی اپنی سواریاں پنیاں کتے مسجد اقصی دے باہر عرض کی جبریل سونے تو آگے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لے ترتے براق آیا واقع پڑھن لئی غلام آ گیا ہے ہویا کہ جگ ساچ پہنچے آقا پیارے کھڑے سن نبی انتظارات سارے کھڑے سن نبی انتظارات سارے تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے انشاءاللہ منظر آئے گا خالق کائنات سارو سارے نو توفیق نصیب فرمائے میرے محترم پیارے بھائیو اور کچھ نہیں کہ اپنے صبح شام دیا دعاواں دے اندر انہاں فلسطینی مظلوماں نو ضرور یاد کریا کرو دعا کریا کرو خالق کائنات انشاءاللہ ضرور رنگ لائے گا دیکھو نا رحمان ہوئیے اودے فرشتے بھی آج ہوئی نے پتہ چلیا ساڑھے ایمان کمزور نے ساڑھے مسلمان نام دے رہ گئے نے کام دے نہیں ابابیل بھی آج ہے کہ نہیں وہ جائے دے ابابیلہ دے کوڑا حفاظت کروانے مسجد اقصی دی رحمان ویکھنا چاہتے نے مسلمان دوسرے دا دکھ دیکھ کے تڑپ دا کتنا ہے اے اندر جذبہ جہاد ہے یا نہیں ہمت جرت شجاعت مردانگی حیا غیرت ہے یا نہیں او تے ابابیلہ تو کام لین دے آئے تھے لے لیں میرے محترم پیارے بھائیو خصوصی ہونا مظلومان دعاواں دے اندر انشاءاللہ یاد رکھنا ہے مسجد اقصی قبلہ اول انشاءاللہ آج بھی ساڈا یہ کل بھی ساڈا سی قیامت تک مسلماناں دا رہے گا لیکن ساڈی سستی کمزوری کوتاہیاں دی وجہ تو اج حالات سانو ویکھنے پے رہے نے اج دن سانو ویکھنے پے رہے نے فیس بک بھری پئی ہے نیٹ بھریا پیا ہے یوٹیوب تے ویڈیو چل رہی ہے واٹس ایپ تے میسج آ رہے نے اج فلسطین مسجد اقصی دی جناب حرمت پمال کی گئی نمازیاں تے ظلم و ستم دے پہاڑ توڑے گئے اذان دین آیا سی اس نو خیر ماریا گیا جمعہ پڑھن آئے سی انہاں نو خیر تے نشانہ بنایا گیا آؤ میرے محترم پیارے بھائیو یہ اور کچھ نہیں کر سکتے مجاہدین دے نال محبت پیار عقیدت احترام اسی طرح قائم دائم رکھو انشاءاللہ وقت آئے گا
مسجد اقصی آزاد ہوئے گی، بیت المقدس فتح ہوئے گا، انشاءاللہ اسلام دا اور قرآن دا نقارہ بجایا جائے گا، اور اذان دی آوازاں گونجن گیاں، خطبات جمعہ ہون گے، انشاءاللہ دروس ہون گے، کیوں قبلہ اول کل بھی ساڈا سی، آج بھی ساڈا ہے، انشاءاللہ قیامت تک بھی ساڈا ہی رہے گا۔ یہود و نصارہ نو تو بجایا جائے گا، دڑایا جائے گا، انہاں دے بت مندر گرائے جان گے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اللہ رب العزت حرمین شریفین دی بھی حفاظت فرمائے، مسجد اقصی قبلہ اول دی بھی حفاظت فرمائے، سانو مسلمانوں نو ایک دوسرے دے نال مل جل کے رہن دی، کام کرن دی، کام آن دی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔